آصف زرداری ملک کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے۔ حکومت اتحاد کے 11 الیکٹورل ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی نے 181 الیکٹورل ووٹ لیے۔ صدارتی انتخاب میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن آج باضابطہ طور پر وفاقی حکومت کو ارسال کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے نتائج جاری کر دیے۔ نو منتخب صدر آصف زرداری کی حلف برداری آج شام 4 بجے ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نو منتخب صدر سے حلف لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری بھاری اکثریت کے ساتھ دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہو گئے۔ آصف علی زرداری کو 411 اور مد مقابل محمود اچکزئی کو 181 الیکٹورل ووٹ ملے۔ صدارتی انتخاب کے لیے کل 1044 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں 9 ووٹ مسترد ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری 411 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے پاکستان کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ان کے بدلے مقابل محمود اچکزئی 181 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکے۔ الیکشن کمیشن نے نتائج جاری کر دیے۔ ملک بھر میں جالوں کا جشن، ایک زرداری سب پر بھاری کے نعرے۔ ملک کے 14ویں صدر کے انتخاب کے لیے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ ہوئی۔ قومی اسمبلی میں پریزائڈنگ آفیسر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق تھے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی سے آصف علی زرداری کو 255 اور محمود خان اچکزئی کو 119 ووٹ ملے۔ پنجاب اسمبلی سے آصف زرداری کو 246 اور محمود اچکزئی کو 100 ووٹ ملے۔ سندھ اسمبلی سے آصف زرداری کو 151 اور محمود اچکزئی کو 9 ووٹ ملے۔ بلوچستان اسمبلی سے آصف زرداری کو 47 ووٹ ملے، جبکہ محمود خان اچکزئی کو 1 بھی ووٹ نہیں ملا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے محمود خان اچکزئی نے 91 ووٹ اور آصف علی زرداری نے 17 ووٹ حاصل کیے، 1 ووٹ مسترد ہوا۔ قومی اسمبلی ہال میں ووٹنگ کے دوران سینیٹر اعجاز چودھری کا نام پکارا گیا تو پروڈکشن آرڈر کے باوجود انہیں ایوان میں نہ لائے جانے پر سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے شیم اور اعجاز چودھری کو رہا کرو کے نعرے لگائے۔ سینیٹ سے JUI کے 4 اراکین اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد، GDA کے سینیٹر مظفر حسین شاہ، PTI کے شبلی فراز اور اعظم سواتی ووٹ نہ ڈال سکے۔ قومی اسمبلی سے JUI کے 8 اراکین نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ نئے صدر شام 4 بجے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نو منتخب صدر آصف علی زرداری سے حلف لیں گے۔ آصف زرداری دوسری بار صدر منتخب ہو کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ 2008 سے 2013 تک صدر رہے۔ وہ 11 سال بعد دوبارہ اس منصب کو سنبھالنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے سیاسی سفر پر نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آصف علی زرداری کا تعلق سندھ کے معروف زمیندار گھرانے سے ہے۔ نواب شاہ کے حاکم علی کے صاحبزادے آصف علی زرداری 18 دسمبر 1987 کو پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ آصف علی زرداری کے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑے بلاول بھٹو زرداری۔ آصف علی زرداری نے 1983 میں سیاسی کریئر کا آغاز کیا۔ اپنے آبائی علاقے نواب شاہ میں ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا مگر ناکام رہے۔ شادی کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور 1990 میں پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ آصف 93 میں بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں وزیر سرمایہ کاری رہے۔ 1997 سے 1999 تک سینٹ کے رکن رہے۔ جنرل مشرف کے دور میں پابند سلاسل رہے۔ تقریباً 11 برس اسیری میں گزارے۔ آصف علی زرداری نے 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 2008 کے الیکشن میں ان کی قیادت میں پیپلز پارٹی بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ 6 ستمبر 2008 کو ملک کے 11ویں صدر منتخب ہوئے۔ آصف علی زرداری 2013 کو عدالتی فیصلے پر عام انتخابات سے قبل جماعت کی سربراہی سے علیحدہ ہو گئے۔ پاکستان میں CPAC کا آغاز بطور صدر ان کی اہم کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت صدر کے اختیار کم کیے اور وفاق سے صوبوں کو بھی اختیارات دیے۔ آصف علی زرداری 8 ستمبر 2013 کو بطور صدر پاکستان 5 سال مکمل ہونے پر ایوان صدر سے رخصت ہوئے۔ وہ 11 سال بعد دوبارہ ایوان صدر میں قدم رکھیں گے۔ آصف زرداری بھاری اکثریت سے صدر منتخب۔ پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں جشن، مٹھائی تقسیم کی گئی، جالوں کا رقص۔ اسلام آباد میں جشن، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ صدارتی انتخاب کی دوڑ میں پیپلز پارٹی کا نمبر گیم پورا ہونے کا دعویٰ۔ آصف علی زرداری کو صدارتی الیکشن میں 366 ووٹ ملیں گے۔ PP کمیٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو اوکے کی رپورٹ دے دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے صدارتی انتخابی مہم کے لیے قائم کمیٹی کے اراکین نے ملاقات کی۔ وفد میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، سید خورشید شاہ اور سید نوید قمر شامل تھے۔ کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار کو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، بلوچستان عوامی پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ آصف علی زرداری کی دوسری بار صدر مملکت منتخب ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن کے مشاورت کمیٹی برائے آرٹس کے رکن اور دنیا میڈیا گروپ کے ایڈوائزر شاہد احمد خان نے مبارکباد دی۔
اپنے پیغام میں شاہد احمد خان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کا دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہونا پاکستان اور جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ پاکستان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے آصف علی زرداری تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سربراہ پشتونخوا اب ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ صدارت انتخاب اچھے ماحول میں ہوا۔ آصف علی زرداری کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ نئے دور کا آغاز ہے کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں سب کچھ بیچا اور خریدا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں پہلی بار ایک اچھا اقدام ہوا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ انہوں نے اپنے ووٹ دیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، جو ہماری تعداد تھی اس کے علاوہ بھی ہمیں ووٹ پڑے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، جو بھی ہیں۔ زندہ باد، کسی نے سے پریزیڈنٹ بننا تھا، the well person is زرداری، میں اس کو مبارکباد دینے وہاں گیا، وہ نہیں تھا۔ پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کورٹوں میں لے جا رہے ہیں؟ آئین ساز اسمبلی نے بنایا ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے، جو بھی اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کرنا چاہے، یہ اس پارلیمان کا حق ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا، سونر دا بیٹر، اگر اس چارج پالیسی کو سنبھالنا ہے اور اس ملک کے لیے ایک کنسنسس گورنمنٹ۔ پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان مشکل میں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب کو چھوڑ کے، ہم چھوٹے ہیں، مسائل بہت بڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت تاہم اجلاس میں وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے لیے مجوزہ نام نواز شریف کو پیش کر دیے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل، نواز شہباز نے سر جوڑ لیے، وزیر اعظم نے مجوزہ نام قائد کو دے دیے۔ نواز شریف کا کابینہ مختصر رکھنے کا مشورہ۔ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے دونوں بڑوں کی بیٹھک، پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں کابینہ کے لیے ناموں اور اتحادی حکومت کی آئندہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ سینٹ انتخابات اور قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے پر بھی مشاورت ہوئی۔ نون لیگ نے کہا کہ جلدی کابینہ تشکیل دیں، پہاڑ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، عوام کو ہم سے بہت توقعات ہیں جس کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل کر لی۔ وزراء کے ناموں کا اعلان آج شام تک متوقع ہے۔ ابتدائی طور پر کابینہ کو چھوٹا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر وفاقی کابینہ میں 12 سے 14 وزراء شامل کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت توانائی، وزارت منصوبہ بندی اور وزارت داخلہ کے قلمدان سونپے جائیں گے۔ اس کے علاوہ زراعت، اطلاعات، وزارت نجکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء مقرر کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں وفاقی وزراء کو اضافی وزارتیں بھی دی جائیں گی۔ وفاقی کابینہ میں اسحاق ڈار، عطاءاللہ طارق، خواجہ آصف اور احسن اقبال کو شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ محمد اورنگزیب اور شمشاد اختر کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ جبکہ سنی اتحاد کونسل نے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے درخواست اسپیکر آفس میں جمع کرا دی۔ سنی اتحاد کونسل نے عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کی باضابطہ درخواست دے دی۔ سنی اتحاد کونسل نے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے درخواست اسپیکر کو جمع کرائی۔ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے درخواست اسپیکر آفس کو جمع کروا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ووٹ دینے پر تمام اتحادی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ پیپلز پارٹی سب جماعتوں کو اکٹھا لے کر چلنے پر یقین رکھتی ہے۔ بلوچستان کے مسائل صدر آصف علی زرداری کے سامنے رکھیں گے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم اور آغاز حقوق بلوچستان سمیت اہم اقدامات اٹھائے۔ آصف علی زرداری کو چھوٹے منصوبوں کا احساس ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا پہلے دن سے کہ جب یہ سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیبنٹ فارمیشن پہ جائیں گے۔ ہماری ایک کمیٹی بنی ہے پی ایم ایل این کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس میں اپنے اور اتحادیوں کو بھی شامل کریں گے۔ وہ کمیٹی بیٹھے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ منسٹریز کی تقسیم کس صورت میں ہوگی، کون سی جماعت کو کون سی منسٹریز ملیں گی، کس کو کتنی ملیں گی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگلے 10-15 دنوں میں ہماری گورنمنٹ فارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی ہم امپلیمنٹ کریں گے اس کو۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی سٹیزن کو، یہ تو دنیا میں یہ مناسب کمنٹ ہی نہیں ہے دمادم مست کلندر، یہ کون سا جرنلزم ہے جو آپ اس طرح کے
तो सॉदर्न गैस कंपनी का कहना है कि सहरी और इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे गैस मुनक़ता रखी जाएगी। रात 10 बजे से 3 बजे तक भी गैस मुनक़ता रखी जाएगी। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि रमजान में गैस के प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए गैस प्रेशर की प्रोफाइलिंग की जा रही है। SSGC के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे और रात 10 बजे से 3 बजे तक गैस मुनक़ता रखी जाएगी। SSGC का कहना है कि औकातकार का तयन माह रमजान में सहरी और अफ्तार के लिए खाना पकाने की तैयारी के तनाजुर में किया गया है। SSGC हुकाम का कहना है कि हर साल गैस के मुल्की ज़खायर में 8 से 10% तक कमी हो रही है। सुई सदरन गैस कंपनी के सिस्टम में भी गैस की तलब और रसद में वाज़ेह कमी हो चुकी है।